ذہنوں میں تازہ کر لیجیے تاکہ آج کا مضمون اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ آج کے موضوع کا تعلق بھی یقین کل سے ہی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ آج اس کا ایک اعتبار سے حصہ دوم ہے۔ کل بڑی تفصیل سے ہم نے اپنا یہ عقیدہ کلیئر کر دیا تھا اور اپنے مائنڈ کو صاف کر دیا تھا کہ جس طرح ہم ظاہری دنیا میں ایک دوسرے سے مدد طلب کرتے ہیں، ایک دوسرے سے استعانت کرتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، جس کی مثالیں ہم نے پیش کی، اس میں بھی ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے، ہمارے دل کے اندر یہی بات ہونی چاہیے کہ اگر صرف اتنی سی فقط اتنی مدد ہے کہ فلاں شخص نے مجھے پانی کا گلاس اٹھا کر پکڑا دیا، تو یہ اس نے پکڑا کر نہیں دیا، یہ تو مجاز تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو، درمیان سے نکل جائے، تو ہماری حالت میں یہ ہے کہ ہم اپنی پلک جھپکانے کا بھی قادر نہیں ہیں۔ اب جہاں سے ہم نے اپنی آج کی بات کا آغاز کرنا تھا وہ موضوع تھا کہ جس طرح ہم دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے مدد طلب کرتے ہیں، تو کیا جو ہمارے احبا، جو اللہ تعالیٰ کے ولی، اللہ تعالیٰ کے پیارے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور اپنی اپنی قبور کے اندر پہنچ گئے یا آخرت میں پہنچ گئے، کیا اسی طرح ان لوگوں سے مدد کرنا جائز ہے یا ان لوگوں سے ہم مدد طلب نہیں کر سکتے؟ تو اس میں آج کی ابتدائی بڑی خوبصورت ہوئی فرماتے ہیں کہ نعم المیت ينفع الحی فقد ثبت انهم يدعون للاحیاء ویشفعون۔ فرماتے ہیں کہ بالکل جس طرح دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے مدد طلب کرنا جائز ہے، بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اپنی اپنی قبور میں چلے جاتے ہیں، آخرت میں چلے جاتے ہیں، تو ان حضرات سے بھی بالکل اسی طرح مدد طلب کرنا جائز ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل ثابت ہے کہ قبر میں پہنچنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں وہ زندوں کے لیے دعا کیا کرتے ہیں، وَيَشْفَعُونَ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش بھی کرتے ہیں۔ بلکہ یہاں پر ایک قول نقل کرتے ہیں، قال سیدنا الشیخ الامام عبد اللہ ابن علوی الحداد رضی اللہ تعالی عنہ ونفعنا به۔ بہت خوبصورت بات انہوں نے نقل کی یہاں پر حضرت سیدنا الشیخ امام عبداللہ بن علوی الحداد رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، آج سے تقریباً 300-400 سال پہلے کے بزرگ ہیں یہ۔ ان کا بڑا خوبصورت قول یہاں پر نقل فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ زندوں سے مردوں سے، یہ جو فوت ہو چکے ہیں، فوت شدہ لوگوں سے مدد مانگنا یہ شرک ہوتا ہے، یا نعوذ باللہ وہ مدد نہیں کر سکتے، یا اس بات پر قادر نہیں ہوتے، وہ تو اپنی قبروں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، ان کو تو کوئی شعور نہیں، تم اس طرح کی بات کرتے ہو۔ فرماتے ہیں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو مرنے کے بعد اپنی قبر کے اندر اللہ کے پیارے پہنچ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، وہ تم زندوں سے زیادہ مدد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو انسان زندہ ہوتا ہے زندگی گزارنے کے لیے، لِأَنَّ الْأَحْيَاءَ مَشْغُولُونَ عَنْهُمْ بِهَمِّ الرِّزْقِ وَالْأَمْوَالِ۔ فرماتے ہیں کہ جو زندہ ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر رزق کے معاملات میں مصروف ہوتا ہے، کمانے کے معاملات میں مصروف ہوتا ہے، دنیاوی مصروفیات ہوتی ہے، لیکن جب انسان مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو نہ رزق کی فکر ہوتی ہے، نہ دنیا کی مصروفیات کی فکر ہوتی ہے، اب تو بس ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں اور سفارشات کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے مرنے کے بعد جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں رہتے ہوئے زیادہ مدد کرتے ہیں بجائے اس میں کہ وہ دنیا میں مدد کریں۔ اچھا، اس سے ایک بات بالکل واضح ہو گئی۔ آگے فرماتے ہیں مَتَّبِعُ عَلَىٰ حُصُولِ النَّفْعِ بِالْأَحْيَاءِ مِنَ الْأَمْوَاتِ۔ صرف یہ بات بطور خیال نہیں چاہیے، تصور نہیں چاہیے کہ ایک اچھی بات کر دی، اس پر دلائل چاہیے کہ کیا قرآن حدیث میں اس طرح کی تعلیم موجود ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان دوسرے انسان کی مدد کر سکے؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بالکل دلیل موجود ہے۔ نَتَّبِعُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَىٰ أَقَارِبِكُمْ وَعَشَائِرِكُمْ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا اسْتَبْشِرُوا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَٰلِكَ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُمْ حَتَّىٰ تَهْدِيَهُمْ كَمَا هَدَيْتَنَا۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی دلیل اس پر یہ ہے کہ جس حدیث پاک کو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا،
حضرت صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے اعمال جو تم اس دنیا میں رہتے ہوئے عمل کرتے ہو، چاہے اچھے عمل ہو چاہے برے عمل ہو، تعرض علی اقاربکم وعشائرکم، تمہارے خاندان کے اندر تمہارے والدین، تمہارے دادا پردادا جو بزرگ وہ گزرے اور اپنی قبروں میں چلے گئے، تمہارے اعمال ان کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اب پہلا سوال یہ ہے کہ اگر وہ مر چکے ہیں، ان کو کسی قسم کا شعور ہی نہیں ہے، بالکل وہ فنا ہو گئے ہیں، تو اعمال پیش ہونے کا کیا مقصد ہے؟ لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ اعمال پیش ہو رہے ہیں۔ اعمال کا پیش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا مرنا فقط یہ تھا، ان کی موت فقط یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے اٹھا کر آخرت کے اندر منتقل کر دیا ہے۔ اب باقی جو ان کے پاس شعور کا معاملہ ہے، ان کی سمجھ کا معاملہ ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا شعور، ان کی سماعتیں اس دنیا سے کئی گنا زیادہ ہو گئی ہیں۔ یہ بات انشاءاللہ آگے آئے گی، اس پر باقاعدہ ہم دلائل بھی پیش کریں گے۔ فرمایا کہ بے شک تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تمہارے اقارب پر اور تمہارے عشائر پر، یعنی تمہارے بزرگوں پر، بڑوں پر جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فَإِن كَانَ خَيْرًا اسْتَبْشِرُوا، اگر وہ اعمال اچھے ہوں تو وہ خوش ہوا کرتے ہیں۔ یہ حدیث شریف ہے، اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہیں کہ دیکھو ہم اپنی اولاد کو چھوڑ کر آئے تھے، آج انہوں نے بڑا نیک عمل کیا، ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ وَإِن كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ قَالُوا، اگر اس کے علاوہ ہم یعنی اعمال سیئہ ہوں، برے اعمال ہوں، گناہ ہوں، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم لا تمتنا حتی تہدی کما ہدیتنا، اے اللہ یہ جو ہمارے اولاد ہیں یا عزیز و اقارب ہیں، چھوٹے ہیں، جن کو ہم چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں، آج انہوں نے اعمال سیئہ کیے ہیں، برے اعمال کیے ہیں، اے اللہ ان کو تب تک موت نہ دینا جب تک تو ان کو ویسی ہدایت نہ دے دے جیسی ہدایت انہیں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی دعا، اس سے بڑا نفع اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پر رہتے ہوئے ہماری بخشش کا، ہماری مغفرت کا انتظام کرتے ہیں۔ دنیا میں زندگی گزارنے کا یہی مقصد ہے، دنیا میں ایسے زندگی گزار کر جائیں کہ آخرت میں جب جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارا انتظار کر رہی ہو، خدا نخواستہ عذاب کا معاملہ نہ ہو۔ تو اگر یہ ہمارے بزرگ، ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں، مرنے کے بعد ہماری بخشش کروا دیتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا اور کوئی فائدہ نہیں ہے جو مردوں کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے۔ اس کے پیچھے کی مدد اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بات پھر وہی ہے، عقیدہ پھر وہی ہے جو پہلے بیان کر چکے کہ اگر یہ دعائیں کر رہے ہیں، اگر ہمارے گناہوں کی بخشش کی سفارشات کر رہے ہیں، تو یہ اذن اور یہ توفیق بھی ان کو اللہ نے ہی عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو پھر تو انسان اپنے ہونٹ ہلانے پر قادر نہ ہوتا۔ اچھا اگلی دلیل فرماتے ہیں اور بزار باسناد صحیح، امام بزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسند میں ایک اور حدیث شریف لے کر آتے ہیں جو حدیث فرماتے ہیں کہ اسناد صحیح ہے، اس کی مکمل سند بالکل صحیح ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم تحدثون ویحدث لکم ووفاتی خیر لکم تعرض علی اعمالکم فما رأیت من خیر حمدت اللہ وما رأیت من شر استغفر لکم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرنے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرماتے ہیں کہ میری حیات تمہارے لیے بڑی بہتر ہے۔ حضور کی حیات سے زیادہ کس کی حیات بہتر ہو سکتی ہے؟ ذرا اندازہ تو لگائے نا اپنے تصوری تصور میں، مدینہ شریف کی ان گلیوں میں جائیں گے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بن سور کے نکلتے ہوں گے، اس وقت کا منظر کیا ہوگا؟ اور صحابہ کرام جب حضور کی زیارت سے مستفید ہوتے ہوں گے تو اس وقت کو لمحات کر کے مجھے ایک بہت واضح ہونا چاہیے۔ اب بات کو سمیٹتے ہیں، ہم کافی ہو گیا، ختم کرنے کی طرف آتے ہیں۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ حیات کی خیر لکم، میری حیات تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ تحدثون ویحدث لکم، تمہارا جب جی چاہتا ہے میری بارگاہ میں آ جاتے ہو، مجھ سے کلام کرتے ہو، مجھ سے باتیں کرتے ہو، یحدث لکم، اور ایسا نہیں ہے کہ تمہیں جواب نہیں ملتا، میں بھی تم سے ہم کلام ہو جاتا ہوں، میں بھی تم سے باتیں کرتا ہوں۔ تو حضور سے باتوں میں مشغول ہو جانا، حضور کی کلمات کو سننا، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ووفاتی خیر لکم، یہ نہ سمجھنا کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو یہ خیر تمہارے اوپر سے اٹھ جائے گی، یہ خیر تمہارے اوپر سے ختم ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ تو میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور اسی طرح میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حیات کس طرح بہتر ہے کہ تم مجھ سے باتیں کرتے ہو، میں تم سے باتیں کرتا ہوں،
جب تمہارا دل چاہتا ہے مجھے آ کر دیکھ لیتے ہو، میرے روح انور کی زیارت کر لیتے ہو، اور میری وفات اس اعتبار سے بہتر ہے تعرض علی اعمالکم کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کی میری جتنی امت ہے ان کے اعمال مجھ پر پیش کرتا ہے، فما رأیت من خیر حمدت اللہ، جب میں ان میں اچھے اعمال دیکھتا ہوں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میری امت آج نیک اعمال کر رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم جو یہاں پر بیٹھ کر دین کا درس دے رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیا یہ منظر حضور کی بارگاہ میں پیش نہیں ہو رہا ہو؟ کیا اپنی قبر انور کے اندر کیا آج حضور ہمارا یہ منظر دیکھ کر خوش نہیں ہو رہے ہوں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا نہیں کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ دیکھ کہ تو نے کیسی توفیق عطا فرمائی کہ رمضان شریف کی ساعتیں ہیں اور یہ تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھ کر دین اتنے شوق سے سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی خاص نگاہ کرم اس وقت ہم پر پڑ رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں حمد اللہ، تو میں اللہ تعالیٰ کی اس پر حمد کرتا ہوں، وما رأیت من شر استغفرت لکم، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بری چیز دیکھ لوں یا برا عمل دیکھ لوں، گناہ دیکھ لوں، تو اس پر کیا کرتا ہوں میں پھر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ حضور استغفار کریں، حضور ہمارے لیے معافی طلب کریں تو کیا اللہ بھی بخشے گا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب اللہ تعالیٰ ان قریب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے راضی ہو جائیں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں تو تب تک راضی ہونے والا نہیں ہوں جب تک میرا ایک ایک امتی میرے ساتھ جنت میں نہ چلا جائے۔ تو اس سے بڑھ کر اور فائدہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر اور نفع کیا ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں رہتے ہوئے اپنی امت کی بخشش کا سامان کر رہے ہیں۔ حضور کی دعا سے بڑھ کر اور نفع کیا ہو سکتا ہے؟ اب اس سلسلے میں اگرچہ دلائل بہت ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، آج کیا اپنی بات سن لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ کل اس موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ قال بعض العلماء وعدد دلیل على ان المیت ينفع الحی ایضا، فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی دلیل جو اس موضوع کے اندر ہے کہ میت یعنی مردہ زندے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، وہ دلیل کیا ہے؟ ما وقع لسیدنا الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ اسری بہ حين فرض الله عليه وعلى أمته 50 صلاة فأشار عليه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام۔ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے، آپ سب جانتے ہیں شب معراج کا موقع گزرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے کر گئے تھے تو وہاں پر آپ پر اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، 50 نمازیں، اور آج ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ 5 پڑھتے ہیں، حالانکہ فرض کتنی ہوئی تھی؟ یہ بخاری شریف کی بات ہے، 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، آج 5 پڑھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب 50 نمازوں کا تحفہ لے کر میں واپس آ رہا تھا تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس وقت حضور علیہ السلام کو یہ معراج نصیب ہوئی ہے، معراج کا معجزہ ادا کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال مبارک کو کم و بیش 3000 سال گزر چکے تھے، 3000 سال یا اس سے بھی زیادہ، کم سے کم میں نے بات کی ہے 3000 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور سے ملاقات ہو رہی ہے آسمانوں پر۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی امت کو بنی اسرائیل کو دیکھ چکا ہوں، یہ نمازوں کے بارے میں بڑی سستی کرے گی، آپ کی امت تو مزید آخر کے اندر ہے، آپ کرم فرمائیے دوبارہ چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ گیا تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کی تخفیف فرما دی، 45 ہو گئی۔ میں پھر آیا، حضرت موسیٰ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ میں تجربہ کر چکا ہوں، آپ پھر جائیے مزید تخفیف کروائیے۔ فرماتے ہیں کہ میں پھر گیا، 5 مزید کم ہو گئی، 40 بچ گئی۔ میں پھر آیا، حضرت موسیٰ پھر ملے، میں جاتا رہا، تخفیف کرواتا رہا، حضرت موسیٰ مدد کرتے رہے اور مجھے مشورہ دیتے رہے، یہاں تک کہ میں 9 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور 9 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے، اب یہ حضرت موسیٰ کی سفارش ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ کی مدد شامل حال ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ 9 مرتبہ جب میں گیا، ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہوئی، یہاں تک کہ بس میرے پاس صرف 5 نمازیں بچ گئی، 5 نمازیں رہ گئی۔ میں پھر آیا، حضرت موسیٰ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ مزید چاہیے، کم کروائیے، آپ کی امت اس کے اندر بھی سستی کرے گی، نہیں پڑے گی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اب میں نے موسیٰ کو کہا اے موسیٰ اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، کہاں 50 تھی اور کہاں اس نے 5 کر دی۔ ہمارے شاعرین حدیث فرماتے ہیں کہ کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے اندر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں 50 نمازیں لکھی، 50 نمازیں اللہ نے تقدیر میں لکھ دی ہیں، لیکن اب کم ہو کر کتنی رہ گئی ہیں؟ صرف 5۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہوتی ہے
وہ بدلتی نہیں ہے، بلکہ وہ تو جو لکھ دیا گیا اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ لکھی 50 تھی لیکن کم کر کے 5 فرما دی۔ اب یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص اعزاز ہو گیا کہ نمازیں 5 ادا کریں گی اور اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر کے مطابق ثواب 50 کا عطا فرمائے۔ اب جو محل استدلال ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَسَيِّدُنَا موسیٰ علیہ السلام قد مات وقت اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ظاہری ہو چکا تھا۔ ہم اور قیامت تک ساری امت یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکر گزار ہوگی، انہوں نے مدد کی تو یہ 5 نمازیں ہوئی۔ جو مرنے کے بعد اور بعد از وصال مدد کے قائل نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ تھوڑی شرم کریں اور تھوڑی غیرت کریں، 5 نمازوں کی بجائے 50 نمازیں ادا کیا کریں، کیونکہ یہ تو بعد از وصال مدد کر دی جائے کہ 50 کی جگہ 5 ہو گئی۔ اور جو ہم قائل ہیں الحمدللہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ یہ بزرگ مدد کرتے ہیں اور انہی کی مدد سے ہم پڑھتے 5 ہیں اور اللہ نے ثواب 50 کا عطا فرماتا ہے۔ جتنا وقت ہمارا اس میں صرف ہوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آخرت میں ہماری عزت کے لیے یاد بنائے۔ ابھی بھی یہ موضوع مکمل نہیں ہے، بہت طویل موضوع ہے، اگر چیز کو ہم بالکل مختصر کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود انتہائی طویل ہے اور بہت سارے دلائل ہیں۔ کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے اور بتائیں گے کہ جب قبر کے اندر انسان پہنچتا ہے تو پھر اس کی زندگی کیسی زندگی ہوتی ہے، کیا وہ دنیا کے معاملات دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا، سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پر کلام کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔